بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ہر قسم کی حمد و ثنا کی دریائے بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات و برکات اس کے بعد انگنت بے شمار لا تعداد السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام خدا احمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام دنیا کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی آزمائش کرتا ہے اور آزمائش جو ہے وہ کئی لحاظ سے ہوتی ہے انسان کو غربت دے کر کے بھی رب کائنات آزماتا ہے اور فراوانی نعمت فراوانی انعامات دے کر کے رب کائنات آزماتا ہے جب اللہ تعالیٰ فراوانی انعامات دیتا ہے تو رب کائنات آزمائش کرتا ہے کہ یہ کیا میرا بندہ جو ہے اس پر آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا اور جو مال میں اس کو دے رہا ہوں اس مال میں سے اللہ کے راستہ میں وہ خرچ کرتا کہ نہیں کرتا اللہ کے راستہ میں وہ مال دیتا کہ نہیں دیتا اب یہاں پر ہماری کیفیت اور کنڈیشن جو معاشرے کی ہے کہ دوسرے کاموں پہ ہم لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین کے راستے کی باری آتی ہے تو پھر
فکر یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں. بھائیوں، اللہ رب العالمین مال جو رب کائنات دیتا ہے اس کی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسان کے پاس جو مال ہے وہ زکات کی صورت میں ہے، اس پر زکات جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے، تو اس میں زکات ادا کرے. زکات کو ادا کرے. اور دوسری صورت یہ ہے اسی طرح اجناس وغیرہ ہے، گندم ہے اس پر جو ہے وہ شر لاگو ہے، دیگر اجناس ہے ان پر شر، اسی طرح میوہ جات ہے، باغ وغیرہ ہے ان پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ بھی رکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ اس بات میں دلالت کرتی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب فصل کٹنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا حق اس کے راستے کے اندر وہ ادا کر لیا کرو جو حق بنتا ہے، جو رائٹ بنتا ہے. اور ایک ہے نفلی صدقات. اب نفلی صدقات کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، فرضی تو ہے ہی ہے، وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن نفلی ان کی ایک اپنی جلوہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہ جو انسان نفل کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا اجر اس کو بہت تقبا خیر فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتری ہوتی ہے، اور زیادہ اس کے لیے وہ نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے، نیکیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں اور آخرت کے لیے آخرت کی بہتری کا سبب بنتی ہے. کوئی بھی چیز لیتے ہیں آپ، نفل نوافل پڑھتے ہیں، ایک فرضی نماز تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھنی پڑھنی، اور اس کے علاوہ نفل نوافل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے یا دیگر نوافل ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ زائد اجر جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اگر انسان اور مقدار کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستہ میں نفلی طور پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر اس کو عطا کرتا ہے. مال کی کائنات. لیکن جب انسان کی یہ سوچ اور فکر بھی بن جاتی ہے کہ یار جو میں مال خرچ کروں گا نا، مال خرچ کروں گا تو اتنا مال جو ہے وہ میرا تو کم ہو جائے، تو بھائیو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین مال کی کائنات سود کو ریز کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور جو انسان صدقات اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر دیتا ہے، اللہ رب العالمین مال کی کائنات اس کی صورت کہ اس کے خرچ کرنے کی بنا پر اللہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ اس کو یربی، کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نشوونما دیتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چل جاتا ہے، حتیٰ کہ مال کی کائنات دگنا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ دونوں کرتا ہے. تو آئیے ہم اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے اسی آیت کریمہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. فرمایا کہ ان کے مالوں سے پکڑیے، ان کے مالوں سے لیجیے، صدقات لیجیے، تطہرہم، تاکہ ان کے مالوں کی پاکیزگی ہو، مزکیہ بھی ہو جائے. پھر فرمایا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجیے کہ جو اس کام پہ پورا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے. ان صلاۃ کا سکن اللہ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، سکون کا باعث
اس دعا کے اندر آئیں گے، شامل ہوں گے۔ جب اللہ کے راستہ میں اس حکم کو مانتے ہوئے، اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کام کریں۔ تو بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث کی، جو اللہ مال خرچ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے فرشتے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کے طور پر بہتری زیادہ سے زیادہ کرے، اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے۔ لیکن جو ہاتھ کو کلوز کر کے رکھتا ہے، دبا کر کے رکھتا ہے، سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اگر یہ مال خرچ کر دیا تو یہ مال جو ہے میرا اتنا کام ہو جائے گا، تو فرشتے بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سمجھ لیں گے وہ بدعا ہے کہ یا اللہ جو خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کے قدر ہو جائے گا۔ آئیے رب العالمین مال کی کائنات کیا کہتا ہے؟ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر صورت میں ہوتی ہیں، ہر لحاظ سے رب کائنات کرتا ہے، اور لیکن آزمائش اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی کرتا ہے۔ وہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر تین آدمیوں کا تذکرہ ہے، 3 لوگوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، 3 آدمی ہیں، 3 اشخاص ہیں، ان کا تذکرہ رب کائنات نے کیا ہے۔ کون کون تھے؟ فرمایا ایک جو تھا وہ سر سے گنجا تھا، اقرا ایک سر سے گنجا تھا، اور دوسرا فرمایا ابرصا، ابرص کا معنی کہ گلبہری کا، یعنی جسم کے اوپر چٹاک ہوتے ہیں، داغ ہوتی ہے، سفید گلبہری پر۔ تیسرا شخص اعمى، اعمى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبینا، جو بینا نہ ہو، جس کی نظر ختم ہو جائے۔ یہ 3 اشخاص کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ یہ بالکل غریب تھے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنی محلے داری کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، یہ بالکل غریب تھے، بالکل غریب۔ اور اللہ رب العالمین نے، باقی کائنات نے ان کی آزمائش کرنی چاہیے، آزمائش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ تو رب کائنات نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا سب سے پہلے اقرا، جو سر سے گنجا تھا، سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ تو فرشتہ آ کر کے اسے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے تجھے کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز چاہیے، تیری کیفیت کیا، تیری کنڈیشن کیا؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ بال اٹھا دے، بال، کیونکہ سر کے بال نہ ہونے کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں لوگ مجھ سے، نفرت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کے بعد آپ فرشتے نے کیا کیا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جب سر پر ہاتھ پھیرا اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، معاملہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ آپ فرشتہ ہو، انسان ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ صرف کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ آپ کے سر پر بال آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، رب العالمین کے طرف حکم ہوگا۔ بال دے دیے گئے، بال کر دیں۔ اب اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تو غریب ہے؟ اس نے کہا جی میں غریب ہوں، کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ میرے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہونا چاہیے۔ اس وقت یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، آپ کو اونٹ تھا، گائے تھی، بکریاں تھی، یہی چیزیں آپ پیغمبروں کے دور ادوار کے اندر بھی، ان کے حق کے اندر بھی یہی چیز۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اونٹوں کا ریوڑ۔ اس نے کہا اچھا، اللہ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی عطا کر دی، دے دی گئی، لو یہ حاملہ ہو گئی، اب یہ آگے چلیں گی بچوں کو
گے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی اللہ کو ہم سے۔ چلو اب دوسرا معاملہ، دوسرے کے پاس اب امرس والے کے پاس آیا، خود بیاری والے کے پاس۔ خود بیاری والے وہ کہتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرے جسم کے اوپر نہ چٹا کے داغ، یہ داغ ہے، یہ نہیں کرتے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان داغوں کو رب کائنات دور کر دے، میری یہ چاہت ہے، کیونکہ لوگ اس بنا پر اس کو بیماری سمجھتے ہوئے میرے قریب نہیں آتے۔ وہ یار یہ پھل بیاری والا ہے، اس کے قریب نہ جانا، ہوتا ہے ایسا، یہ بیماری اس کو لگی ہے تمہیں بھی دیکھ کے لگ جائے، اگر تم ساتھ بات جا کے بیٹھو تمہیں بیماری لگ جائے، اور بھائی بیماری نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر رب کائنات میں بیماری لگانی ہے گھر بیٹھے لگ جائے، نہیں لگانی جہاں باقی چلے جاؤ، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ۔ اب کیا ہو؟ اس نے کہا اچھا میں چاہتا ہوں کہ بلداری ٹھیک ہو جائے، میرا جسم ٹھیک ہو جائے، تاکہ لوگ مجھے نفرت سے، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، لوگ مجھے نفرت سے، نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اچھا فرشتے نے کیا کیا؟ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے ساتھ کہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ جب وہ ٹھیک تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے جب، یا حکیم طبیب کو یہ دوائی دیتا ہے، کیا اس دوائی سے انسان کو شفا ملتی ہے؟ اور ڈاکٹر کی دوائی سے ملتی ہے؟ شفا تو رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، شفا تو اس نے دینی ہے، لیکن اس طرح بنا دیا کہ وعدہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، رب کے حکم سے ہوگا۔ میں نے کہا میں نے ہاتھ پھیرا ہے، لیکن شفا ملے گی تو میرے رب کے حکم سے ملے گی، اللہ کے حکم سے ملے گی۔ اب چٹا کے جسم کے سارے بنداری کو ٹھیک ہو گئی، وہ صحیح سلامت ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تندرست ہونے کے بعد اب اس نے پوچھا کہ تجھے مال کچھ چاہیے؟ غریب ہے، اس نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں۔ اچھا وہ چاہیے رمضا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس گائے کا ریوڑ ہو، ایجڑ وہ نشے گی اللہ کی طرف سے ایک گائے، حاملہ گائے جو تھی وہ عطا کر دے دی۔ لو آگے محنت کرو، اللہ رب العالمین پھل لگا دے۔ اب ایک گائے جو ہاں دی گئی تھی وہ آگے سے آگے وہ وہاں پر ریوڑ پتہ چلا گیا، جس طرح اس کو اونٹنی دی گئی تھی، حاملہ اونٹنی، اس کا ریوڑ تیار ہوا، اس کو گائے دی گئی، اس کا گائے کا ریوڑ تیار ہوا۔ آگے چل کے نمبر 3 تیسرا نبینہ جو تھا، نبینے کے پاس جاتا ہے، فرشتہ گیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا کہ میں تو نبی ہوں، لیس لی قائد، میرا تو قائد نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی مجھ کو آگے پیچھے لے کے جانے والا ہی کوئی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں آگے پیچھے، ایک دوسرے کے پاس کیسے جاؤں؟ اچھا مجھے کیا چاہیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کائنات مجھ کو بنائی عطا کرے، اللہ مجھ کو بنائی عطا کرے، میں بنائی چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بنائی؟ اس نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا ایسے اور کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بنائی مل گئی۔ اب جب بنائی مل گئی، بنائی کے ملنے کے بعد میں کہا تجھے اور بھی کچھ چاہیے؟ کہا کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا میں یہ چاہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بکریوں کو ریوڑ دے، بکریوں کو ریوڑ رب کائنات مجھ کو عطا کر دے۔ ایک حاملہ بکری جو تھی وہ اس کو دے دی گئی اللہ کے حکم سے۔ اب جو گنجا تھا اس کے پاس ڈھونڈے کا ریوڑ تیار، ایک بڑا گروہ بن گیا۔ دوسرا جو پھل بیری والا تھا اس کے پاس گایوں کا ریوڑ تیار۔ تیسرا یہ نبینا، اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ تیار۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد رب
بھیجا اسی حالت کے اندر گنجے کے پاس کہ جا بھائی تو گنجے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ میں مسافر آدمی، میں سفر کر رہا ہوں، مسافر لہذا مجھے اس چیز کی طلب ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کر، اور میں اگر اس سفر کو جاری رکھ سکتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تیرے تعاون سے۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم اور تیرا تعاون۔ پہلے اللہ کا حکم پھر تیرا تعاون۔ گیا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے بعد کس کے بعد؟ گنجے کے بعد۔ اب جا کر کے اس کو کہتا ہے کہ میں ایک مسافر آدمی، مسافر شخص، لہذا اگر میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہوں تو اسی صورت میں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد اور تیرے تعاون سے، تو میرے ساتھ تعاون کر۔ لہذا مسافر جو ہے اس کو کوئی جانور دے دے، کوئی پیسہ دے دے، میں غریب آدمی ہوں، غریب شخص، لیکن ہو کیا رہی ہے؟ آزمائش، رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہوئی، اسے پوچھتا ہے۔ اب وہ سوچنے کے بعد، جس طرح آپ کہتے ہیں نویں امیر ہو رہی ہے نا، یار مجھے اللہ سے بندے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یار بس میں پوری کی بیٹی کی گئی ہے، پوری کی وہ اللہ سے بندے تسی غریب نہیں، نہیں اسی تو جلدی پوچھتے بھی ابھی تو جلدی پوچھتے بھی تھوڑے آ یہی صورتحال، یہی کیفیت اور کنڈیشن اس گنجے کی تھی۔ جب کہا اس نے کہ میں مسافر آدمی ہوں، مسافر شخص، اور اللہ کے بندوں میں علموں کو دیا کرو، آگے سے کیا کہتا ہے؟ سوچو بچار کے بعد کہ بھئی میں نہیں دے سکتا، خرچے بڑے، اخراجات بھی بڑے، اتنے اخراجات وہاں آتے ہیں کہ نوکروں چاکروں کا یہ وہ، ان کی تنخواہیں وغیرہ کا یہ، اب کیا کریں؟ نہیں دے سکتا۔ اب رضا سے کیا کہتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو گنجا شخص ہے اور غریب تھا، لوگ تجھ سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے؟ وہ آگے سے کیا فوری پڑھ رہا، فوری کہتا نا میں تو غریب تھا ہی نہیں، ورثت کابرا عن کابر، میں تو جدی پشتی امیر رہا، جس طرح ہم کہتے ہیں، اور نویں امیر ہو جائیے نا، کہہ دیتے ہیں ہم تو جدی پشتی امیر آ رہے ہیں، وہ بھی یہی بات ہے، ورثت مجھے یہ وراثت دی گئی ہے، وراثت مجھ کو ملی ہے، کابرا عن کابر، مجھے وراثت ملی میرے باپ سے، میرے باپ کو ملی میرے دادا سے، دادا کو ملی پردادا سے، اور اسی طرح جدی پشتی یہ وراثت چلی آتی۔ اور فرشتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انت کذاب، تو جھوٹا ہے، کذبت، تو نے جھوٹ بولا، غریب تھا، لوگ نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے تجھ سے، لیکن آج رب کائنات نے تجھے مال دے دیا ہے تو آج اترا رہا ہے، تکبر بھی ساتھ کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جدی پشتی امیر تھا، اب اللہ کے راستہ میں دینے کی باری آئی ہے، ہم تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کہتے ہیں میرے اخراجات تو پورے نہیں ہوتے۔ یہی صورتحال، یہی کنڈیشن آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں گے۔ آئیے دوسرے کی طرف، فرشتے کو بھیجا رب کائنات، کس کی طرف؟ دوسرا جو ابرص تھا، پھول بیاری والا تھا، اس کے بعد اب فرشتہ جو ہے اسی مسافر کی صورت میں جاتا ہے اس کے پاس، اور جا کر کیا کہتا ہے فرشتہ؟ ملتا ہے اسے، بہت سارا کوئی نے کہا یار میں مسافر ہوں، مسافر، میں مسافر ہوں، اور میں اپنے سفر کو اگر جاری رکھ سکتا ہوں اللہ کی مدد اور تیرے تعاون سے، تو تعاون کر میرے ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی ہیلپ، اور میں انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ بھی آگے سے سوچو وچار کرنے میں سوچ کے اندر مگن ہو جاتا ہے، جس طرح ہم مگن ہو جاتے ہیں، سوچو
اندر پڑ گیا. سوچتے یار نہیں اخراجات پڑے ہیں، اخراجات بڑے ہیں، لہذا میں تیرے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. اخراجات بڑے کیسے تعاون کروں تیرے ساتھ؟ میرے مال کے اخراجات ہیں، ان کے چارے کے ہیں، ان کے نوکروں چاکروں کے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ساری صورتحال یاری کنڈیشن کار کے اخراجات ہیں. میں تیرے ساتھ تعاون کیسے کروں؟ اب بھائی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں تھا جو بلغاری والا تھا؟ بلغاری والا تھا وہی نہیں؟ اس کا دادا وہ بھی اتر گیا نا. وہ اس تو کابر نہ کابر، میں تو چندی پشتی امیر ہوں. یہ وراثت مجھے اپنے باپ سے ملی، میرے باپ کو میرے دادا سے ملی، دادا کو پردادا سے ملی، آگے پھر نسل در نسل یہ وراثت ہماری چلی آ رہی ہے. رشتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ قسم تھا تو بھی جھوٹا نکلا کہ رب کی اس دی ہوئی نعمت تو نے ٹھکرا دیا، اس نے بھی ٹھکرایا اور تو نے بھی رب کی عطا کو ٹھکرایا. کہتا میں جلدی کچھ دیا، رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال رب نے تجھے دیا. اچھا یہ بھی جھوٹا. نمبر 3 نابینا. اب نابینے کے بعد جاتا ہے، جب نابینے سے ملا جا کر اس کو کہتا ہے کہ یار میں تو مسافر آدمی، لہذا میرے ساتھ تعاون تھا، میں اگر سفر جاری رکھ سکتا ہوں اللہ کی مدد اور تیرے تعاون سے، کہ میرے رب کی مدد ہوگی اور تیرا تعاون ہوگا، تو میرے ساتھ تعاون کر. تو میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر، نیکی پر تعاون کیا تھا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور زیادتی پر تعاون نہیں، صرف تعاون نیکی پر. تعاون علی البر والتقوی، اور تقوی پر پرہیزگاری پر. لہذا تو میرے ساتھ تعاون کر، میں نابینا آدمی ہوں، اگر سفر کو جاری رکھ سکتا ہوں اللہ کی مدد اور تیرے تعاون سے. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا. کس نے؟ نبینے نے. جو پہلے دونوں نے سوچا تھا، گنجے نے اور بھول بیری والے نے، امرس والے نے سوچا تھا، اس نے یہ سوچو بیچار نہیں، یہ نہیں کہا سوچ کے یار میں اچھا سوچ لوں پھرتا تھا. اس نے کہا آگے سے، اس نے کہا یار تو جہاں سے پکڑنا ہے کتنی پکڑنی پکڑ لے، میرے رب نے مجھ کو عطا کیا، یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے مالک کی عطا ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو خود غریب تھا اور آنکھوں سے نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے رب نے عطا کیا. اور جتنی تجھے ضرورت ہے، 1 بکری کی، 2 بکری کی، 4 بکری کی، 10 بکری لے جا. مسافر آزمائش ہوئی. رشتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی بکریاں اپنے پاس، صدقت، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، بالکل سچ کہا، تو سچا ہے، اب تصادق تو سچا سچ بولا. اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش تینوں کی، لیکن اس آزمائش کے اندر کامیاب صرف ایک ہوا، وہ کون؟ نبی. اور جس کو رب یاد ہوتا ہے، اللہ یاد ہوتا ہے اور آخرت یاد ہوتی ہے، وہاں دیکھ کے بھی عظمت آ کہ ہم نے غریبوں کو نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لگ رہا خرچ نہیں کرنا، مال میں جمع کرنا ہے. تو پھر آپ جانتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. گنتا رہے اتنا مال آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، بس گنتی جا رہی ہے. تو مال کمانا گٹ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو نال کچھ بھی نہیں رہ گیا. نال وہی سی جڑا سچ کیتا ہے وہی ساتھ جانا تھا اور کچھ بھی ساتھ نہیں جانا تھا. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ نے باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے، باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے رب کائنات نے. پارہ نمبر 29 پارہ نمبر 29 سورہ قلم. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ.
رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی، کن کی باغبانی کی، کہ ان کی فصل کیسے کٹی، کیسے فصل کٹی۔ اللہ کا حکم ہے نا تمہارا تو حق ہو یوم آسانی، فصل کوئی بھی ہے کٹنے پر، کوئی بھی پہلے کٹنے پر اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ نیک آدمی تھا باپ جو تھا ہر سال اس کے 3 حصے کرتا، باپ کے 3 حصے کرتا، 3 حصے۔ جب 3 حصے کرتا، ایک حصہ گھر کے اندر، دوسرا جو تھا غریبوں مسکینوں کے اندر، یتیموں کے اندر، بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیتا، تیسرا حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کے اوپر لگا دیتا۔ 3 حصے کے اب باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا، آگے اولاد آ گئی، اسی طرح نا وراثت نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ اب وراثت ملی بیٹوں کو، وہ باپ وراثت کے اندر آیا۔ اب انہوں نے کہا اچھا محنت کی، انہوں نے گوڑی چوکی پانی شانی ہر چیز سوکے وغیرہ توڑی، ہر معاملات کیا۔ جب وہ باپ جو تھا وہ پھل پک کے تیار ہو گیا، اب تو جو ہے نا وہ آپس کے اندر یہ صلاح مشورہ کرتے ہیں، یار ہم نے ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، ایسے غریبوں کو محنت خود کرتا تھا، گوڑی چوکی خود کرتا تھا، پانی خود دیتا تھا، اور سوکے وغیرہ اس کی خود توڑتا تھا، تراشی وغیرہ ساری خود کرتا تھا، اور غریب یتیم کو وہ بھی مار لے جاتے تھے، غریب بھی لے جاتے، یتیم بھی لے جاتے، مسکین بھی لے جاتے، بیوہ بھی لے جاتی، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرا، ہم نے کسی کو دینا ہی نہیں۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے تذکرہ کیا، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ جب یہ ہماری فصل باغ کی کٹنے پہ آئی، قسمیں اٹھائی انہوں نے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا۔ وَلَا يَسْتَسْلِمُونَ، اب کہتا ہے انشاءاللہ نہیں کیا کہا۔ رات کی مشورت دونوں نے مشورہ کیا، مشاورت کی، صلاح مشورہ ہوا، لیکن ان میں سے جو درمیان والا تھا وہ کہتا ہے یار ہم ٹھیک نہیں کر رہے، ہم ٹھیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، ہم ٹھیک نہیں کر رہے، ہمارا باپ جو کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا۔ وہ دو جو تھے نا دونوں، وہ کہتا ہے یار تم ہی صوفی بن گیا، تم ہی مولوی بن کے ہیں، وہ باپ والی روش تیرے اندر پائی جاتی ہے، وہی رویہ وہی برتاؤ وہی جو تیرے اندر پائے جاتے ہیں، لہذا ہم نے نہیں کسی کو دینا کچھ۔ یہ بات ہماری سنو۔ اب کیا کیا انہوں نے صلاح مشورت کیا، رات کے اندھیرے میں رات انہوں نے یہ مشاورت کی۔ اللہ کہتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کے ان کے سوتے کے اندر ایک بگولا آیا، بگولا، اور اس نے کیا کیا، وہ پھر گیا جب وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح جب انہوں نے کی ہے تو فصل کو کٹے ہوئے کی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت جب اٹھتے، لیکن ان کو کیا کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے، انہوں نے مشاورت کی نا، صبح کو جب اٹھتے آپس کے اندر صلاح مشورہ کرتے کہتے ہیں یار جلدی چلو، جلدی منہ اندھیرے چلو، منہ اندھیرے نکلتے ہیں تاکہ کسی غریب نو، کسی یتیم نو، کسی مسکین نو، کسی بیوہ عورت نو، کسی ہمسائے نو پکڑا آئے۔ ہم چلتے ہیں اور باغ کو ہم کاٹتے ہیں، جتنا پھل سارے کے سارا اگا لیں۔ اَنِرْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، نکلو صبح اپنے کھیتی پر، اِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم نے اپنی فصل کو کاٹنا ہے، اگر آپ نے اپنے باغ کا پھل اتارنا ہے تو جلدی نکلیے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، قرآن کیا کہتا ہے، فَانْطَلَقُوا، وہ چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، بڑے چپکے کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو ہمارے چلنے کا بھی علم نہ ہو، ہمارے قدموں کی چال بھی کسی کو نہ سمجھائے، اور ہمارے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ بھی کسی کو نہ سمجھائے، یعنی اتنے چپکے کے ساتھ وہ چلتے۔ جب چلے اور ساتھ کہتے جا رہے ہیں اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج ہمارے اوپر کوئی مسکین داخل نہیں ہوگا، کوئی یتیم نہیں ہمارا آئے، کوئی بیوہ نہیں آئے، کوئی غریب نہیں آئے گا وہاں۔ وغدوا على حرد قادرین، اور ہم
جب وہ اپنی باغ کے پاس پہنچے، باغ کے پاس پہنچے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما رأوہا، کہ جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، اس کا نظارہ کیا، سامنے ہر چیز نظر آئی، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا لضالون، ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہمارا باغ تو بڑا سرسبز تھا، بڑے خوشبو والا تھا، بڑا من لگا ہوا تھا اس کو، ہمارا باغ تو لہلہا رہا تھا، بڑا کام تھا اس میں، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا، یہ ہمارا نہیں، لہذا واپس چلو، واپس چلو۔ جب واپس دوبارہ ہو کر کے گھر سے پھر آئے، راستہ تو وہی تھا، اب رستے میں تبدیل تو نہیں ہونا تھا کہ جو رستے ربنے رب العالمین نے بنوا دیے ہیں، رستے تو وہی رہے۔ جب باغ کے پاس آتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ فلما رأوہا قالوا انا لضالون، یا راستہ بھول گئے۔ تیسری بار پھر جب آئے دیکھا تو وہی اسی راستے میں، پھر خود کیا کہتے ہیں؟ بل نحن محرومون، ہائے افسوس کہ ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم تو محروم ہو گئے اپنے باپ سے۔ قال اوسطهم، درمیان والا کیا کہتا ہے؟ الم اقل لکم لولا تسبحون، تو یارو میں نے تم کو کہا نہیں تھا تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہائے رب نہیں آ رہا تمہیں، کہا تھا نا میں تم کو، روزی کی ہے اے بیٹا وہ یہ روزی مانگ لے بس پیاز ساڑھے تو الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کوئی بات کہی تھی کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتی، کیوں کرتا رب العالمین سے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحان ربنا، وہ کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، بے شک ظالم ہم ہی ہے، ظلم ہم نے کیا ہے، ایسی باتیں کر کے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے کو لام تان شروع کر دیتے، آپس میں ایک دوسرے کو لام تان کرنے کا کیا فائدہ جب تمہاری غلطی اپنی تھی، خطائی اپنی تھی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، انا كنا طاغین، ہم تو سرکش بن گئے، ہم تو سرکش بن گئے، کس بنا پر؟ اس بات پر اللہ نے یہ بات دے دیا نا، سرکش بن گئے، رب کے سے باغی ہو گئے، ایمان سے اسلام سے باغی ہو گئے، اور اس کام سے باغی ہو گئے جو ہمارا باپ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے کے، ہم بھی باغی، ہم باغی ہو، ہم نے سرکشی اختیار کر دی، ہم تکبر کے اندر آ گئے، اس کو لے کر کے مال کے ملنے پر تکبر کیا، لیکن اس کا انجام کیا نکلا؟ رزق کیا نکلا؟ یہ سر کہ بس نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب آیا، پھر کہتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا، ان قریب کا شاید کہ ہمارا رب خیر منہا، اس سے بہتر ہم کو عطا کر دے، انا الى ربنا راغبون، اور ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ پھر اب یاد بات یہ ہے کہ جب تھا سارا کچھ رب نہیں آتا ہے، لیکن جب سب کچھ چھن گیا پھر رب ہی آتا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی دہشت، رب العالمین کی ہر وقت انسان اپنے ذہن کے اندر دل کے اندر رکھے، اور اللہ رب العالمین بات دے تو انسان کے سرکش نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دونوں لحاظ سے، غربت دے کے بھی، مال دے کر بھی، تو مال سے پاکی ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، انسان کا اپنا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کرنے کی، اچھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ